أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ یہ سورت الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی، یعنی جو اس نبی نے خواہش کی، اس رسول نے خواہش کی، تو شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، جو نفس ڈالتا ہے۔ پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے
ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی دنیاوی خواہشوں کی بیماری، نفسانی خواہشوں کی بیماری، جن کے دلوں میں نفسانی خواہشوں کی بیماری ہے یا دنیا کمانے کی بیماری ہے، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 کی تفسیر اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 اور 353 پر فرمائی ہوئی ہے، یعنی تشریح۔ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے مذکورہ حوالہ یا اقتباس میں وحی الہی کی 2 اقسام بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ پہلی قسم کی وحی آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وحی مطلوع ہوتی ہے۔ وحی مطلوع یا وحی اکبر جو مہیمن ہوتی ہے، یہ وہ وحی ہے جو شیطان کے دخل سے سامعین کرام کلی محفوظ ہوتی ہے۔ اس قسم کی وحی ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی جو وحی ہے، لفظی وحی ہے، یہ ساری وحی مطلوع میں داخل ہے۔ اسی طرح حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو تمام لفظی الہامی کلام ہے یا وحی ہے، جس میں وہ 13 مبشر الہامی بشارتیں بھی شامل ہیں ذکی غلام کے حوالہ سے، یہ ساری جو وحی ہے آپ علیہ السلام کی، یہ وحی مطلوع میں شامل ہے۔ آپ علیہ السلام نے وحی کی دوسری قسم جس کا ذکر فرمایا ہے اپنے مذکورہ اقتباس میں، وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ سامعین کرام، وحی غیر مطلوع وہ وحی ہے جس میں صرف معانی من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ادنا درجہ کی وحی میں بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے، اور اس قسم کی وحی جو ہوتی ہے اس میں لفظ نہیں ہوتے، صرف اللہ تعالیٰ معنی نازل کر دیتا ہے دل پر یا دماغ پر، انسان کے وجود پر، مطلب کہ اس کو لفظ جو ہے ملہم خود دیتا ہے۔ وہ جو وحی غیر مطلوع جب ملہم پر نازل ہوتی ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ مضمون دیتا ہے اس بندے کے دل پر نازل کرتا ہے، اس کو جو الفاظ ہیں خود ملہم دیتا ہے۔ یہ لفظی کلام نہیں ہوتا۔ جو لفظی کلام ہوتا ہے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم وحی غیر مطلوع کے سلسلے میں مثال دے سکتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث صحیحہ ہیں آسم کے مبارک منہ سے نکلی ہوئی ہیں، یہ ساری اس قسم کی وحی غیر مطلوع میں شامل ہیں۔ یا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بعض اشعار جو ہیں اور آپ کے ملفوظات، اس کو ہم وحی غیر مطلوع میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ان اشعار کو بھی، اپنے ملفوظات کو بھی، اپنے روحانی خزائن کو بھی روح القدس کی تائید سے لکھا تھا، لہٰذا وہ الفاظ یقیناً حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید شامل تھی۔ اس قسم کی وحی جو غیر مطلوع ہوتی ہے، ابھی میں بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے بقول اس قسم کی وحی میں نفس دخل دے دیتا ہے، بعض اوقات شیطان دخل دے دیتا ہے، تو اس طرح پھر ملہم سے کسی الہامی پیشگوئی کے حوالہ سے یا کسی الہامی لفظ کے حوالہ سے اجتہادی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور اس قسم کی اجتہادی غلطی کو پھر اللہ تعالیٰ ملہم کی اس وحی غیر مطلوع میں سے پھر اٹھا دیا کرتا ہے، یعنی اس کو اجتہاد کو جو سہو کی شکل میں سرزد ہو جاتا ہے اس ملہم سے کسی الہامی پیشگوئی کے حوالہ سے یا کسی الہامی لفظ کے حوالہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو درمیان میں سے اٹھا دیتا ہے۔ سامعین کرام، کسی امتی نبی کا الہامی کلام اور اس کے فرمودات جو ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام کا میں مثال دیتا ہوں یہاں پر، کہ جو آپ پر نازل ہوئی وحی
خواہ لفظی وحی نازل ہوئی یا وحی غیر مطلوع نازل ہوئی، اسی طرح آپ علیہ السلام کے روحانی خزائن، آپ کے فرمودات خواہ وہ ملفوظات کی شکل میں یا تحریروں کی شکل میں یا اشتہارات کی شکل میں، جس رنگ میں بھی آپ علیہ السلام نے لکھے تھے، یہ سارے دراصل روحانی زندگی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس ملہم کی پیروکاروں کے لیے۔ ڈاکٹر یحییٰ کا جو ایک بہتان اس نے گزشتہ جو ویڈیو آن کی ہے غالباً 19 کل کو اپنی ختم نبوت فیضان ختم نبوت کے چینل پر، سامعین کرام، یحییٰ کا خاکسار کے متعلق یہ کہنا، وہ ایک جھوٹا بہتان اس سائز پر لگاتا ہے۔ میں اس کا اب ذکر کرنے لگا ہوں کہ یحییٰ خاکسار کے متعلق یہ کہتا ہے کہ عبدالغفار جنبہ کہتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد السلام کے اپنے کلام کو ماننے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بہت فضولیات اپنی اس ویڈیو جو اس نے ڈالی ہے اس سازش کے متعلق کہی ہیں۔ یہ سارے سامعین کرام اس مفتری کے جھوٹے اور بے بنیاد بہتان اور جھوٹے الزامات ہیں اس سازش پر جو اس شخص نے لگائے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے پاس سچائی نہیں ہوتی یا جو لوگ تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی دکانوں بنائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، جب ان کے دفاع کے لیے وہ بحث مباحثے کرتے ہیں تو بے انتہا وہ بہتان لگاتے ہیں مخالف پر، اپنے مخالف پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کیونکہ نہ ان میں تقویٰ ہوتا ہے، نہ ان میں سچائی ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ جو صادق ہوتا ہے اس پر اس قسم کے بہتان اور جھوٹے الزام لگایا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، کسی امتی نبی کا اپنا کلام بھی حکمت و معرفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں پھر دوبارہ یہ جو اس نے بہتان لگایا ہے اس آیت پر، میں اس کی وضاحت آپ لوگوں کے آگے کرتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ بولتا ہے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، احمدیوں سے بھی غیر احمدی مسلمانوں سے بھی، کہ کسی امتی نبی کا، کسی مجدد کا اپنا کلام بھی حکمت و معرفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں اس کے پیروکاروں کے لیے روحانی مائدہ ہوتی ہے جو کہ انہیں روحانی زندگی بخشتی ہے۔ اسی طرح اس کا الہامی کلام اور وہی بھی سچائی اور حکمت و معرفت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور یہ بھی روحانی مردوں کے لیے روحانی زندگی کا موجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بھی میں بتا چکا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے جتنا بھی منظوم کلام ہے، اور اس طرح آپ کے روحانی جو خزائن ہیں، آپ کے ملفوظات ہیں، اشتہارات ہیں، جو بھی آپ کی تحریر ہے، آپ علیہ السلام سب اللہ تعالیٰ کی تائید سے یہ سارے تحریریں لکھی ہوئی ہیں، تو ان میں بھی تمام احمدیوں کے لیے روحانی زندگی ہے ان میں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں اپنے احمدی بھائیوں سے، اور میں اپنے غیر احمدی مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ مرزا غلام احمد صاحب کی اگر آپ نے مخالفت کرنی ہے تو کرتے رہیں، لیکن تقویٰ کے ساتھ آپ بھی مرزا غلام صاحب کی جو منظوم کلام ہے یا آپ کے روحانی خزائن ہیں، آپ کی تحریریں ہیں، ان کو تقویٰ کے ساتھ پڑھو، اور اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بخشے۔ اگر مرزا غلام صاحب صادق تھے تو اس صادق کی قبولیت سے آپ کو محروم نہ رکھے۔ اسی طرح میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ دنیا داری کے کام کرتے ہیں، آپ کو چاہیے تھوڑا سا وقت حضور علیہ السلام کی ان کتابوں کو، یعنی روحانی خزائن اور ملفوظات اور آپ کے اشتہارات، اس کی طرف بھی آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کو پڑھا کریں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ جو انسان میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا تو اس کا ایمان میں کچھ پھر کمزوری ہے، یہ کمزوری رہتی ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ 3 دفعہ پڑھنا تو بڑی بات ہے، مطلب کہ شاذ ہی لوگ ہوں گے جماعت احمدیہ میں جنہوں نے 3 دفعہ حضور صاحب کا کلام پڑھا ہوگا۔ 1 دفعہ بھی پڑھ لینا کافی ہے۔ میں اس عاجز آپ کے سامنے کھڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ خاکسار نے 1 دفعہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے یہ روحانی خزائن سارا 1 دفعہ پڑھا ہوا ہے، اور باقاعدہ تحقیقی رنگ میں پڑھا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام بھی پڑھا کریں، اور آپ علیہ السلام کی تحریریں جو ہیں روحانی خزائن کی شکل میں اور ملفوظات کی شکل میں وہ بھی پڑھا کریں، ان سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہ سب جو ہے الہامی کلام ہے یا آپ کے فرمودات ہیں، روحانی زندگی سے بھرے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ملہم پر کوئی ایسی الہامی پیشگوئی نازل کر دیتا ہے، اس انداز میں نازل کرتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ ملہم کی جماعت کی، اس کے پیروکاروں کی، اس کی اولاد کی وہ آزمائش کرے۔ تو اس قسم کی پیشگوئیوں میں
بعض الہامی الفاظ ایسے نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی حقیقت کا خود اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، وہ ملم پر وہ اس کی حقیقت کو نہیں کھولتا. تو وہ پھر جب وقت آتا ہے اس پیشگوئی کے مصداق کا، تو اللہ تعالیٰ اس مصداق پر ان الہامی پیشگوئیوں کی جو حقیقت ہے وہ کھول دیتا ہے. تو ملہم جو ہوتا ہے اپنے وقت میں جب اس قسم کا کوئی الہامی پیشگوئی اس پر نازل ہوتی ہے تو وہ اپنے فہم اور فراست کے مطابق اس کی تفسیر کرتا ہے. اور پھر جب وہ پیشگوئی عملاً ظہور میں ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا بھی چانس ہو جاتا ہے کہ وہ ملہم اور معمور کی وہ جو تفسیر ہے یا اجتہاد جو ہوتا ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ درست نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر الہامی پیشگوئی مجھ سے موت کی ہم مثال لیتے ہیں کہ جب نازل ہوئی تھی تو ملہم نے یہ جو دو وجود ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بخشے آپ علیہ السلام کو، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ. ذکی و غلام کے آگے ملہم لڑکا لکھتا ہے اپنی قلم سے، وہ اس لیے لکھتا ہے کہ وہ لڑکا اور ذکی غلام کو ایک ہی وجود سمجھتا ہے، ون اینڈ دا سیم وہ سمجھتا ہے، جبکہ دو الگ الگ وجود ہیں. یہ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کھولا. لیکن جب یہ پیشگوئی شائع ہوئی تھی پہلی دفعہ تو اس وقت ملہم نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا اور آج تک وہ لکھا ہوا چلا آ رہا ہے. تو یہ ایک قسم کا ان کا اتحاد تھا اور ایک صحب تھا، اور اس کے مطابق پھر جب اللہ نے آپ پر کھول دیا تو پھر آپ نے اس کا اظہار کر دیا دنیا کے آگے بھی یہ دو پیشگوئیاں ہیں، ایک ذکی غلام ہے اور ایک وجیح اور پاک لڑکا ہے. اور اصل الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا مرکزی کردار جو ہے وہ ذکی غلام یعنی نشان رحمت ہے، اسی کو ملہم نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا. دوسری جو لڑکا سے متعلقہ پیشگوئی ہے ایک ضمنی اور فروئی پیشگوئی ہے جو اللہ نے اسی مرکزی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اس کا بھی ذکر فرما دیا. مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ ملہم حضرت مرزا غلام صاحب کی پیروکاروں کا، اس کی اولاد کا آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، کیا وہ واقعی متقی تھے، کیا دنیا دار نہیں تھے. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو لڑکے سے متعلقہ الہامی پیشگوئی اس کا بھی مفصل الہامی پیشگوئی مسلم موعود جو ہے ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت جو ہے اس میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے. تو ایک ضمنی سی بات ہے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ بعض اوقات پھر اللہ تعالیٰ اس کی یہ پیش ہوئی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ملہم کی جماعت کی یا امت کی آزمائش کرنی ہوتی ہے تو اس کے بعض جو حقیقت ہے اس کے بعض الہام لفظ ہوتے ہیں الہامی، ان کا معنی نہیں کھولتا ملہم پر، تو ملہم پھر اپنے فہم سے، اپنے اتحاد سے یا قیاس سے اس کی کچھ ترجمے کر دیتا ہے، تفسیر کر دیتا ہے. مثال کے طور پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب اسی حوالہ سے فرماتے ہیں اپنی کتاب ایام الصلح میں، روحانی ذہن جلد 14 صفحہ 276 پر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے، حضور صاحب فرماتے ہیں کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے. بات تو یہاں پر واضح ہو گئی، حضور صاحب نے بالکل کھول دیا ہے بات کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ کوئی پیشگوئی الہامی کسی معمور پر نازل فرمائے، اس کے معنی بتانا چاہے تو بتا دے، نہ بتانا چاہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے. اگر اس نے ملہم کی جماعت کی بعد میں آزمائش کرنی ہے تو وہ نہیں بتاتا بعض اوقات، اور اگر بعض اوقات بتا بھی دیتا ہے اور افشا کرنے سے منع کر دیتا ہے، بھی آگے نہیں بتانا اپنے پیروکاروں کو. تو اس قسم کی جب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر ملہم کچھ بھی نہیں کر سکتا. ملہم اپنا قیاس اور اپنے اجتہاد سے کوئی معنی کر سکتا ہے، اور وہ معنی ملہم کے کیے ہوئے درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں بوقت ظہور پیشگوئی کے. خاکسار سامعین کرام تبھی کہتا ہے کہ ملہم کے کلام اور اس کی وحی میں اگر کوئی تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے، یعنی اس کے پیروکاروں کو چاہیے کہ ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر تطبیق پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ان میں تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو سامعین کرام اس
تضاد یا اس کنٹراڈکشن کی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ملہم یا امتی نبی کے پیروکاروں کو چاہیے کہ وہ ملہم یا امتی نبی کے کلام پر، اس کی وحی اور اس کے الہامی کلام کو ترجیح دیں اور اسی کی پیروی کریں۔ مثال کے طور پر ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان کی جو پیش ہوئی چلہ اشعار پر نازل ہوئی، تو اس میں ذکی غلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو، اور آپ علیہ السلام اس کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھیا، اور آپ نے لکھا بھی ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں قلم میں نا لڑکا، جبکہ وہ لڑکا نہیں تھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں بھی اسی ذکی غلام کے متعلق اپنا بیٹا کے ذکر فرمایا ہوا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مثال کے طور پر بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس مہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا۔ بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اقصى الآدی۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھو یہ جو بیٹے کی بات فرما رہے ہیں حضور صاحب، یہ وہ ذکی غلام ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بشارت بخشی گئی تھی۔ یہ وہ نشان رحمت ہے، یہ وہ عظیم پیش گوئی ہے جو حضور صاحب کو بخشی گئی تھی۔ اور حضور صاحب نے جیسے کہ اشاعت کے وقت میں نے ابھی کہا ہے کہ ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا آپ علیہ السلام نے، یعنی آپ علیہ السلام سمجھتے رہے کہ یہ میرا جسمانی لڑکا ہے، اور ساری زندگی بطور جسمانی لڑکا اس ذکی غلام کو حضور صاحب اپنی اولاد میں ڈھونڈتے بھی رہے، جبکہ یہ آپ علیہ السلام کا جسمانی لڑکا نہیں تھا بلکہ روحانی فرزند تھا۔ ایسے ہی جیسے کہ آپ علیہ السلام آسم کے روحانی فرزند تھے، ایسے یہ ذکی غلام آپ علیہ السلام کا آگے روحانی فرزند تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام انسان تھے، ملہم تھے، نبی تھے امتی، لیکن خدا نہیں تھے۔ حقیقی علم تو خدا کے پاس تھا۔ تو آپ علیہ السلام یہ سمجھ کر کہ یہ میرا جسمانی لڑکا ہوگا، اس ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، تو وہ اولاد میں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اس پر آپ علیہ السلام کے 13 مبشر الہامی بشارتیں قطعی گواہ ہیں، جو آپ کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی آپ پر جاری رہیں، اور ان کی تعداد 8 ہے۔ تو میں ایک ضمنی بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، یہ جو بیٹا ہے جسمانی لڑکا نہیں، لیکن حضور صاحب نے اپنے فرمودات میں خواہ وہ تحریری تھے یا منظوم تھے، اس ذکی غلام کو اپنا بیٹا کر کے وہ پکارتے رہے بھی یہ میرا جسمانی بیٹا ہوگا، جبکہ یہ آپ کا روحانی فرزند تھا۔ اب میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ وہ ختم نبوت کے جالا صاحب نے جو 2 حوالے اور 2 شعر پیش کیے ہیں، اگرچہ میں اپنے لیکچر نمبر 69 میں 69 میں ان کو میں مفصل جواب دے چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آج پھر تھوڑا سا اجمالاً اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں اور بتا دوں جالے صاحب کو بھی اور باقی احمدیوں کو بھی بتا دوں کہ حضور صاحب کے یہ 2 حوالے اس نے پیش کیے ہیں۔ تو اس کو تو حضور صاحب کی دوسری تحریر جو ابھی میں نے حضور صاحب کے ایام صلح کے الفاظ پڑھے ہیں وہی بلکہ کہ بتا دیتے ہیں کہ ملہم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے متعلق اپنا اتحاد اور قیاس کر سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ملہم کو اللہ تعالیٰ ہر چیز بتا دے الہامی پیشگوئی کے بارے میں، کسی الہامی پیشگوئی کے بارے میں۔ تو اس کے بعد حضور صاحب کی ان حوالوں کی جو کہ فیضان ختم نبوت کا جیلا صاحب پیش کر رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ میں وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ پیش کرتے ہیں کہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 142، کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کریں، اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے۔ میں جالا صاحب کو بھی کہوں گا ضد نہ کریں، ابھی حضور صاحب کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے، بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ الہامی پیشگوئیوں کے کشفی پیشگوئیوں کے معنی نہیں بتاتا ملہم کو، تو پھر ملہم تو اندازے سے اس کی کوئی معنی کرے گا نا، کیونکہ ملہم کو تو اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ تو ملہم کی کسی بات پر ہم کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے، اتھینٹسٹی نہیں قرار دے سکتے اس بات کو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا علم نہ دیا ہو، یا اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے حضور صاحب کے بقول کہ علم دے دیتا ہے اللہ، پھر آگے افشا سے منع کر دیتا ہے بھی آگے بتانا نہیں۔ تو یہ اس کی مثال الہامی پیشگوئی مسلم موت میں یہ جو ذکی غلام
آپ علیہ السلام کو بخشا گیا تھا. یہ اس کی میں قطعی مثال آپ لوگوں کے آگے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم ہی نہیں دیا. حضور السلام اس کو لڑکا سمجھتے رہے اپنا جسمانی، اور ساری زندگی اپنے اولاد میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ وہ لڑکا تھا ہی نہیں، جسمانی لڑکا نہیں تھا، وہ روحانی فرزند ہے آپ علیہ السلام کا. اسی طرح جس طرح آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند تھے. تو اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اگلا حوالہ جو ان کا ہے وہ تریاق القلوب کے صفحہ 153 اور 154 سے وہ پڑھ کر سناتے ہیں اپنی ویڈیو میں جو انہوں نے کلپ لگایا ہوا ہے. تو میں مختصر پڑھ بھی دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں: اور اشتہار 20 فروری 1886 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی، اور ضمیمہ رسالہ انجام آتم کے صفحہ 58 کے مطابق چوتھا لڑکا اس وقت پیدا ہونے کی کہ ابھی عبدالحق غزنوی شاگرد مولوی عبداللہ صاحب غزنوی زندہ تھا. آگے جال کر حضرت صاحب لکھتے ہیں اگلے صفحے پر: الہام یہ بتلاتا تھا کہ 4 لڑکے پیدا ہوں گے، اور ایک کو ان میں سے ایک مرد خدا مسیح صفت الہام نے بیان کیا ہے. سو خدا تعالیٰ کے فضل سے 4 لڑکے پیدا ہو گئے. میں یہاں پر پھر جالا صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں جو باتیں کر رہا ہوں دلائل کے ساتھ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، حضور صاحب کے آپ نے حوالے پیش کیے ہیں، تو حضور صاحب کے حوالوں کے متعلق تو میں ابھی شروع میں بتا چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ علم ہی نہ دے کسی الہامی پیش گوئی کا، تو ملہم پھر اپنے قیاس اور اجتہاد سے اس کے معنی کرتا ہے. اور اٹ از پاسبل کہ جب وہ بعد میں الہامی پیش گوئی اللہ تعالیٰ پوری کرے، اس کا مصداق ظاہر کرے، تو ملہم کے معنوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ظاہر کر دے، جو اصل حقیقت اللہ کو ہی علم ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے 4 لڑکوں کا اپنا حوالہ دیا ہے، تو اس سلسلے میں اپنے لیکچر نمبر 69 یعنی 69 میں بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں. آج دوبارہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ پھر دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دوں، ریمائنڈ کرا دوں کہ اس کا مطلب کیا تھا. سامعین کرام، پہلی گزارش تو یہ ہے آپ لوگوں کے آگے کہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگی میں صرف 2 وجودوں کے عطا کیا جانے کی بشارت دی گئی تھی. صرف 2. کوئی 4 لڑکوں کی وہاں پر خوب اللہ نے نہیں آپ کو بخشے تھے. اور 4 لڑکے جو حضور صاحب فرما رہے ہیں، اس کی بعد میں بتاتا ہوں کیا وجہ تھی. وہ 2 وجود اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. سٹاپ. ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے. سامعین کرام، خود آپ کریں، غور کریں کہ ایک اور ایک 2 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. 2 وجود ہیں. میں نے بارہا حضور صاحب کے حوالہ جات پیش کیے ہیں آپ لوگوں کے آگے کہ خود انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 پیشگوئیاں تھیں، 2 وجود تھے، جو میں نے غلطی سے ایک سمجھی. دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس الہامی پیشگی میں ذکی غلام یعنی مسیح موعود کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. جب الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی تو اشاعت وقت ملہم نے ان الفاظ کے آگے بریکٹ میں لکھا: اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، اور ابھی تک وہ چلے آ رہے ہیں. لیکن سامعین کرام، 1883 میں حضور صاحب پر ایک الہام نازل ہوا تھا، اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 574 پر آپ چیک کر سکتے ہیں. وہ الہام اس طرح تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک. اس کے حضور صاحب نے یہ معنی فرمائے تھے اپنی کتاب جو ہے نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 574 پر. آپ پڑھیں وہاں سے، میں بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: 1883 میں مجھ کو الہام ہوا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک. اور وہ الہام قبل از وقت بذریعہ اشتہار شائع کیا گیا تھا، اور اس کی نسبت تفہیم یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دوسری بیوی سے 4 لڑکے مجھے دے گا، اور چوتھے کا نام مبارک ہوگا. اور اس الہام کے وقت من جملہ ان 4 لڑکوں کے ایک لڑکا بھی اس نکاح سے موجود نہ تھا، اور اب 4 لڑکے بفضل تعالیٰ موجود ہیں. تو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضور صاحب نے اپنی اسی تفہیم کے مطابق، یہ جو میں نے ابھی حوالہ ان کا پڑھا ہے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 574 سے، وہ الہام ہے 3 کو 4 کرنے والا مبارک. اسی کے مطابق حضور صاحب تریاق القلوب میں بھی اپنی دیگر جو کتب ہیں، انجام آتم ہے اور سراج منیر ہے، یا اپنا حقیقت الوحی ہے، اس میں 4 لڑکوں کا ذکر کرتی ہیں اسی حوالہ سے کہ وہ ایک الہام تھا 3 کو 4 کرنے والا مبارک. حضور صاحب کے گھر میں پھر 3 لڑکے پیدا ہوئے پہلے، پھر چوتھا پیدا ہوا 14 جون 1899 کو. اس کا نام حضور صاحب نے مبارک رکھا. اسی طرح یہ جو الہامی پیشگی مسیح موعود میں یہ جو آیا ہے کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، حضور صاحب نے یہ ذکی غلام کی ایک صفت ہے. اس کی تفصیل میں نے پہلے بتائی ہوئی ہے غالباً
68 یا 67 لیکچر میں بڑی تفصیل سے میں نے بتائی ہوئی ہے. تو اس کی فہم حضور صاحب نے سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 4 لڑکے دے گا، 3 کے بعد جو چوتھا ہوگا اس کا نام مبارک ہوگا. تو حضور صاحب نے اسی فہم کے مطابق اپنی تریاق القلوب اور دیگر کتابوں میں اپنے 4 لڑکوں کا ذکر کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے جیلہ صاحب کے لیے بھی ختم نبوت کا، فیضان ختم نبوت کا. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ الہامی پیشوی مسلم موت میں کوئی 4 لڑکوں کی اللہ نے بشارت نہیں دی، صرف یہی، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کی معنی حضور صاحب نے یہ کی ہوئے ہیں. چوتھی بات یہ سامعین کرام کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا حضرت مرزا غلام صاحب کے اپنے کلام اور آپ کی وحی و الہام میں کلام میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ تو کہتے ہیں 4 بلکہ لڑکے پیدا ہوں گے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، کہ میں نہیں وہ سمجھ رہے تھے، جبکہ اس کے میں پہلے اپنے لیکچروں میں اپنی کتاب غلام مسیح عظمیٰ بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کچھ کہ میں نے کیا ہے. لیکن حضور صاحب اس سے یہی سمجھتے رہے کہ میرے دوسری نکاح سے 3 پہلے لڑکے دے گا اللہ، اور پھر چوتھا دے گا جو 3 کو 4 کرنے والا مبارک ہوگا. تو جب کہ حقیقت کچھ اور ہے. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذکی غلام ہے، آپ علیہ السلام کے گھر میں بطور لڑکا، جسمانی لڑکا تو پیدا ہی نہیں ہوا جس کو وہ جسمانی لڑکا سمجھتے رہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جو 13 مبشر الہامات نازل ہوئے ذکی غلام کے حوالے سے، یہ جو الہامی بشارتیں ہیں تو حضور صاحب کا جو اتحاد تھا اس کو غلط ثابت کر دیتی ہیں. اور یہ جو 13 الہامی بشارتیں ہیں یہ الہامی کلام وحی اکبر یا وحی مطلوع ہے، جو کہ شیطانی دخل سے کلیتاً پاک تھی. یہ 13 مبشر الہامات سامعین کرام خبر دے رہے ہیں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جس نشان رحمت یا ذکی غلام کی چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی گئی تھی، وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا. یہی نشان رحمت وہ وجود ہے جس کا ملہم نے اپنے تحریری کلام یا اپنے اشعار میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے میرا، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا. کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا. بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اقصل آدی. فیضان ختم نبوت کے جیلہ صاحب حضور صاحب کا یہ اپنا اتحاد تھا. بیٹا میں آپ سے پھر کہتا ہوں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ ذکی غلام مسیح عظمیٰ کو حضور صاحب کا جسمانی بیٹا ثابت کر کے دکھا دیں. میرے آگے میدان میں نکلیں، منہ مانگا نہ صرف آپ کو انعام دوں گا بلکہ اپنے دعوے پر بھی نظر ثانی کر لوں گا. آتی ہو میدان میں؟ تو یہ حضور صاحب کا اتحادی کلام ہے، وہی غیر مطلوع ہم کہہ سکتے ہیں. حضور صاحب اس ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے رہے اور اسی کا اپنے تحریروں میں، اپنے منظوم کلام میں بطور جسمانی لڑکا ذکر کرتے رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو جسمانی لڑکا تھا ہی نہیں، وہ آپ کا روحانی فرزند تھا. اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، خاکسار ابھی بتا چکا ہے کہ اگر ملہم کے کلام اور اس کی وحی میں کوئی تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر تطبیق پیدا ہو جائے تو ویری گڈ، لیکن اگر تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو پھر ہمیں ملہم کے فرمودہ کے مطابق اس کے الہامی کلام پر اس کی وحی اور اس کے الہامی کلام کو ترجیح دینی چاہیے اور اسی کی پیروی کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں آج پھر میں آپ کو 3 حوالے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ کے لیے مفید ہوں گے. حضور صاحب فرماتے ہیں اپنی وحی اور اپنے الہامی کلام کے حوالہ سے حضور صاحب نصیحت فرماتے ہیں اپنے پیروکاروں کو. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اتحاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسر موعود ہے اور ہمارا اتحاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اتحادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ آسمانی فیصلہ آپ کا رسالہ ہے، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341. اب دیکھیں وہ اپنی وحی کو برتر سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ الہی جو الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، وہ حق اور سچ ہوتا ہے. نبی کا یا ملہم کا اپنا اتحاد ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ایک حوالہ، دوسرا حوالہ یہ بھی ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کے قول سے، جیلہ صاحب آج دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں وہ شعر، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مرزا غلام احمد صاحب کا
جو قول ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ آپ جھوٹ بولتی ہیں, بہتان لگا رہے ہیں اس عاجز کے متعلق. میں کہتا ہوں وہ بھی سچائی سے اور روحانی زندگی سے بھرا ہوا کلام ہوتا ہے, ملہم کا اپنا جو کلام ہوتا ہے, تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اور میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی خزائن کو پڑھا کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے ملفوظات ہیں, آپ کے اشتہارات ہیں, سارے علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں, اس سے فائدہ اٹھایا کریں. یہ جالا صاحب جو ہیں, ڈاکٹر یحییٰ, اس عاجز کے متعلق بہتان لگاتا ہے کہ جنبا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کے جو کلام ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. جھوٹ بولتا ہے سارا یہ شخص, اس عاجز پر بے بنیاد الزام لگاتا پھر رہا ہے. اور آپ سمجھیں کہ اس قسم کے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, سچائی نہیں ہوتی, تو اس قسم کے لوگ شریر جو ہوتے ہیں صادقوں کے متعلق اس قسم کے جھوٹے الزام لگایا کرتے ہیں. جیسے کہ 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب پر محمد حسین بٹالوی اور اس کے جو ہواری تھے اس زمانے میں, وہ اس قسم کے گند بکتے رہتے تھے. تو آج کل یہی وہ کام ڈاکٹر یحییٰ اس عاجز کے متعلق کر رہا ہے. ایک اور حوالہ آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں, اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115, حضور صاحب فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اپنے اتحاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخوذ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے, نہ خدا کا کلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملہم کی یا کسی امتی نبی کی اپنا اتحاد جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن ملہم کی جو وحی ہے جو آپ پر نازل ہوتی ہے وہ بالکل سچی ہوتی ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور حضور صاحب فرماتے ہیں, میں نے گزشتہ سے پیدستہ جو لیکچر ہے میرا, اس میں نے حضور صاحب یعنی لیکچر نمبر 69 اس میں نے حضور صاحب کے اپنے الفاظ اپنی وحی کے متعلق جو انہوں نے فرمایا میں نے پڑھ کر سنائے تھے. حضور صاحب فرماتے ہیں میں اپنی وحی کے متعلق اسی طرح یقین رکھتا ہوں, اور میرا ایمان ہے جیسا کہ میرا قرآنی وحی پر ایمان ہے, جس طرح اس کو میں سچی سمجھتا ہوں اس طرح میں اپنے کلام کو بھی سچی سمجھتا ہوں. تو میرے خیال سے اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ملہم کے جو کلام اپنا ہوتا ہے اس میں بھی علم اور حکمت اور معرفت ہوتی ہے, اس سے بھی اس کے جو پیروکار فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھانا چاہیے بھی. اور ملہم کا جو الہامی کلام ہے وہ تو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوتا ہے, کیونکہ وہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی الفاظ ہوتے ہیں. اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے کسی لڑکے نے اگر دعویٰ کیا ہے مجھ سے موت ہونے کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعویٰ کلیتاً غلط ہے, کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام وہ مجھ سے موت بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا. اور 13 الہامی بشارتیں, اور بطور خاص بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد یا الہامی پیشگوئی مجھ سے موت کے بعد 11 الہامی بشارتیں جو نازل ہوئیں محمدی مریم پر, وہ اس کا قطعی ثبوت ہیں آپ لوگوں کے آگے میں رکھ رہا ہوں. یا مزید حضور صاحب کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد 8 الہامی بشارتیں میں آپ لوگوں کے آگے بطور ثبوت رکھتا ہوں کہ یہ کس کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ صحیح وہ وہی ہیں ذکی غلام, اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ یہ الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں مرزا غلام احمد صاحب پر. اللہ تعالیٰ نے ان الہامی بشارتوں میں بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں اپنے ملہم پر ظاہر کیا تھا کہ یہ جو ذکی غلام ہے, اے میرے بندے تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہے. اور اگر بات مخفی رہی تھی ملہم پر, امتی نبی پر, حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر, تو آج یہ عاجز جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلقہ الہامی بشارت کا مصداق بنایا ہے, جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر لپیٹی ہے, اس پر اللہ نے کھول کھول کے ظاہر کر دیا ہے کہ یہ بندوں احمدیوں کو بتا دے کھول کھول کے کہ یہ اصل بات حقیقت ہے. تو میں بتا رہا ہوں, اگر اب بھی آپ لوگ نہیں میری باتوں کو ماننا چاہتے تو یہ آپ کا فیصلہ ہے, کیونکہ آپ نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور آپ نے اپنا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے. میں بہرحال آپ کو بتا رہا ہوں کھول کھول کے. اس کے بعد میں وہ 2 اشعار جو ہیں جیالہ صاحب کے, اس کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ در اسمین جو ہے حکم و حضرت مرزا غلام صاحب کے منظوم کلام کا مجموعہ ہے. حضور صاحب کے منظوم کلام میں آپ علیہ السلام کے کلام کے بالمقابل چند اشعار الہامی بھی ہیں. باقی سارا منظوم کلام جو ہے حضور صاحب کا اپنا کلام ہے, نہ کہ الہامی کلام. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ درسمین کے صفحات 162, 163, 164 پر الہامی اشعار یا الہامی مصرے ہیں, اور اس کا میں اپنے لیکچر نمبر 69 میں وہ دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کے عبدالرسمین جہاں پر میں اپنے لیکچر میں. تیسری بات یہ کہ ختم نبوت کا جو لیڈر ہے جن 2 اشعار کا ذکر کر رہا ہے, یہ اشعار حضور صاحب کی ایک طویل نظم بشیر احمد, شریف احمد اور مبارکہ کی آمین کے 2 بند ہیں.
میرے پاس جو در سمین ہے اس میں یہ طویل نظم صفحہ 46 سے شروع ہو کر صفحہ 57 تک جاتی ہے۔ مذکورہ دونوں اشعار یا دونوں بند کے متعلق عرض ہے کہ یہ کوئی الہامی نظم یا الہامی اشعار نہیں ہے۔ اس پوری نظم میں ایک شعر کے ایک مصرعے کے متعلق حضور ہم حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ الہامی مصرع ہے۔ یہ شعر اور مصرع اس طرح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ اس شعر کی دوسرا مصرع اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے کے متعلق ملہم نیچے حاشیہ میں لکھتا ہے کہ یہ الہامی مصرع ہے۔ یہ صفحہ نمبر درسمی کا جو میرے پاس ہے وہ صفحہ 49 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی ساری نظم جو الہامی نہیں ہے، اگر الہامی ہوتی تو حضور صاحب لکھ دیتے کہ یہ میری الہامی نظم ہے۔ تو آپ دھکے سے ڈاکٹر یحییٰ صاحب اس کو الہامی بناتے پھر رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ پہلا مصرع پڑھ کر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب نے مثال کے طور پر حضور صاحب پہلا مصرع جو جیلہ صاحب پیش کرتے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد، بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد، کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد، خبر مجھ کو یہ تو نے بارہا دی، فاسبحان الذی اقصل اعادی۔ سامعین کرام اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب، ملہم نے حسن زنی اور نیک زنی کی بدولت اپنی اولاد کو نیک فرمایا ہے، اور ان کے دیے جانے کو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ علیہ السلام نے منسوب فرمایا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نیکوں کی اولاد بھی اکثر نیک ہوا کرتی ہے الا شاذ و نادر۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو اگلا بند ہے جیلہ صاحب پیش کرتے ہیں، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس مہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اقصل اعادی۔ سامعین کرام، اس شعر میں حضور صاحب نے جس وجود کو لڑکا فرمایا ہے، بیٹا فرمایا ہے یعنی جسمانی، وہ دراصل نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام ہے۔ حضور صاحب نے اس موعود ذکی غلام کو وفات تک اپنا لڑکا وہ آپ علیہ السلام سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موعود ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا آپ علیہ السلام کو دیا ہی نہیں تھا۔ ثانیاً یہ کہ یہ الہامی شعر یا الہامی بند نہیں ہے، بلکہ حضور صاحب نے موعود ذکی غلام کے متعلق اپنے فہم کے مطابق اسے اپنی جسمانی لڑکا سمجھتے ہوئے اس کے متعلق یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ الہامی پیشگی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ذکی غلام کے آگے ملہم اپنی قلم کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہیں، یہ وہ بات ہے اصل میں۔ ثالثاً یہ ختم نبوت کا جیالہ جو ہے جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب ان دونوں اشعار یا دونوں بندوں کے متعلق خاکساری آپ کو یہی سمجھا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، بتا سکتا ہے، یہ دلائل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ ہم حضور صاحب کے اس قسم کے اشعار کو وہی مطلوع نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ 13 ذکی غلام کے متعلق الہامی بشارتیں ہیں، مبشر الہامات، اس کے متعلق ایسے نہیں کہہ سکتے ان کو۔ ہاں، ہم ان اشعار کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی غیر مطلوع ہوئے تھی، اور خاکسر پہلے بتا چکا ہے کہ حضور صاحب نے خود بتایا ہے کہ وہی غیر مطلوع میں جب نبی کو تمنا کرتا ہے تو اس قسم کی غیر مطلوع وحی میں نفس کا دخل بھی ہو سکتا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس نفس کے نفسانی دخل کو اس میں سے اٹھا دیا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے حوالہ سے حضور صاحب نے بریکٹ میں لڑکا لکھا، تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں وہ الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ حضور صاحب پر 6-7 نمبر 1907 تک جاری کرتا رہا۔ یا آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ 8 الہامی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ وہ الہامی بشارتیں ہیں جن میں اللہ نے بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں ملہم کی ذکی غلام کے حوالہ سے بریکٹ میں لکھنے کی جو لڑکا کے لکھنے کی غلطی تھی اجتہادی، اس کو دور فرمایا، اٹھا دیا۔ یہ نہیں کہا اگر اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگی میں یہ فرما دیتا کہ تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہ ذکی غلام
تیرے جسمانی لڑکوں میں سے نہیں ہوگا بلکہ تیری روحانی ضروریت میں سے میں اسے کھڑا کروں گا. اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا. پوری الہامی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا. اگر اس طرح اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا تو پھر کوئی اتحادی غلطی واقع ہی نہ ہوتی. نہ ملہم اس کے متعلق ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھتا اپنی قلم سے، نہ بشیر الدین محمود احمد جھوٹے دعوے مسلم موعود ہونے کی کرتا، نہ صحابی دنیا دار جو ہیں اس کے دعویٰ سے پہلے بھی اس کو مسلم موعود بناتے پھرتے. دیکھنا یہ اللہ نے آزمائش کرنی تھی ملہم کی. لڑکے کی جس طرح تشریح فرما دی، وہ لڑکا تیرے ہی تم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کی تشریح نہیں فرمائی اللہ نے. تو ملہم نے اپنے اجتہاد سے کیا سے اس کو لڑکا سمجھ لیا، لیکن اللہ نے ملہم کی یہ اجتہادی بالواسطہ حکیمانہ رنگ میں اٹھائی. صاف نہیں کہا کہ اے میرے بندے یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ مطلب اپنے پیروکاروں کو بتا دے. ایسی تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کہنا ہوتا تو وہ اتحادی غلطی یہ الہامی پیشگوئی دوسرے رنگ میں نازل کر دیتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے متعلق فرما دیتا کہ یہ ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکوں میں سے نہیں ہوگا بلکہ تیری روحانی ضروریت سے میں کھڑا کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ صاف بتا دیتا تو غلطی اتحادی پیدا ہی نہ ہوتی اور نہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھاتا. لیکن اللہ نے وہ اتحادی غلطی اس رنگ میں پیشگوئی نازل فرمائی ملہم پر کہ اس قسم کا اتحادی صحب پیدا ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس اتحادی غلطی کو اٹھا بھی دے اپنے الہامی کلام کے ساتھ، جیسا کہ الہامی بشارتوں کے ذریعے اللہ نے پھر اٹھا بھی دی. پھر ملہم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ملہم کی اولاد کا اس کی پیروکاروں کا پھر آزمائش کرے. تو یہ سارا وہی کم ہو چکا ہے. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھیں تقویٰ کو پکڑو. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اپنی آخرت کو بچانا ہے، تو اللہ کی رضا کے پیروکار بنو. اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ دنیا. یہ 4 دن کی دنیا ہے. آپ کو کیا دیں گے یہ لوگ نام نہاد آپ کے خلیفہ جن کو آپ کہتے ہو؟ کیا ہیں یہ؟ کوئی خلیفہ شریفہ نہیں ہیں. یہ جو بھی عہدے دار ہیں کیا آپ کو دیں گے؟ کتنی زندگی آپ جی لو گے؟ اخیر اللہ کے پاس دائمی زندگی گزارنی ہے آپ کو، اس کا فکر کرو. اچھا، اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ تو ہو گیا اشعار کی بات، اور پھر میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں اس جالس سے آپ کو کہ دیکھو میں پھر دوبارہ چیلنج دے رہا ہوں دوبارہ اپنے اس لیکچر میں. اگر آپ اس بیٹے کو جس کا حضور صاحب نے دوسرے بند میں ذکر فرمایا ہے، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذل آدی. میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ کو اور آپ کے جماعت احمدیہ قبرستان کے دوسرے علماء کو اور آپ کے خلیفوں کو سب کو نام نہاد جو بنے پھرتے ہیں چیلنج دیتا ہوں کہ اگر آپ میدان میں آ کر میرے سامنے اس بند میں جس بیٹے کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آپ جسمانی لڑکا ثابت کر دیں، کیونکہ یہ ذکی غلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو میں نہ صرف آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا بلکہ جو کچھ بھی میرا ہے اس دنیا میں سب کچھ دے دوں گا اور اپنے دعوے پر بھی نظر ثانی کر لوں گا. کیا تیار ہو اس کے لیے؟ میدان میں آؤ گے؟ اگر آپ کر نہیں سکتے جو میں بتا رہا ہوں یہ سچ ہے تو پھر ضد نہ کرو، اللہ سے لڑائی نہ کرو، سچ کو مانو. اگر اتحادی غلطی ہو گئی ہے، یہ گند پڑ گیا ہے جماعت میں، بشیر الدین محمود احمد کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، اللہ نے آزمائش کی مرزا غلام صاحب کی اولاد کی. تو جب بتانے والا آ چکا ہے، وہ بتا رہا ہے کھول کھول کے، تو آپ اللہ سے نہ لڑو. اسی میں آپ کی بچت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو معافی بھی مل سکتی ہے اور آپ پر اللہ رحم بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کی اولاد کس طرح مرزا صاحب کی اولاد کیسے گمراہ ہو گئی. میں نے گزشتہ 69 جو لیکچر ہے میرا 69 لیکچر نمبر 69 اس میں بتایا ہے سورۃ ہود کی آیات پڑھ کر 46 اور 47 کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ناخلف ہو گیا تھا، وہ گمراہ ہو گیا تھا. پہلے نوح کا اگر بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے ناخلف، تو نوح ثانی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں دلیل دے رہا ہوں، یہ قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گمراہ تھے اور یعقوب علیہ السلام کی وہ اولاد تھی. اگر پہلے یعقوب علیہ السلام کی اولاد گمراہ ہو سکتی ہے، اپنے نبی بھائی کو کنویں میں پھینک سکتی ہے، تو جو یعقوب ثانی ہے یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب، تو اس کی اولاد کیوں نہیں گمراہ ہو سکتی؟ اپنے روحانی بھائی کے ساتھ وہ کیوں نہیں ظلم کر سکتی؟ اور وہی کیا انہوں نے. جیسے حضور فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. تو یعقوب اول کی طرح یعقوب ثانی کی اولاد بھی گمراہ ہو سکتی ہے، اور ہوئی، اور انہوں نے اپنے روحانی بھائی مسیل مبارک احمد کو اندھے کنویں میں پھینکا اس کی پیشگوئی پر قبضہ کر کے.
تو یہ وہی واقعہ ہوا ہے. تو اسی یوسف کے متعلق حضور صاحب ساری زندگی فرماتے رہے ہیں. باغ میں حضور صاحب فرماتے ہیں باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. ملہم کی جسمانی اولاد نے ہی اس حضور صاحب کے اس مئو یوسف کو اندھے کنویں میں پھینکا، اس کی پیش گوئی پر قبضہ کر کے. آج وہ کھڑا ہے آپ لوگوں کے آگے. تو یہ اللہ کے کام ہیں. تو اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ مرزا طاہر کا ہی میں ترجمہ پڑھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اس آیت کے ترجمے میں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی. اور اگر تم کسی معاملہ میں اول الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو. یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. نیچے نوٹ لکھتے ہیں اس آیت کے ترجمہ کے نیچے جناب مرزا طاہر احمد صاحب. وہ لکھتے ہیں یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے. پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی. یہ ان کے جو قرآن ہے ترجمہ کا ان کا 140 صفحہ پر، یہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو میں اس وقت ڈاکٹر یحییٰ سے مخاطب ہوں اور پوری جماعت احمدیہ قبرستان کے علماء اور ان کے نام نہاد خلیفوں سے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو میرے بالمقابل. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاکسار اپنے تنازعات جو آپ کے ساتھ ہیں اس کے حل کے لیے آپ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں تیار ہوں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے. کیا ڈاکٹر یحییٰ آپ بھی تیار ہو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے؟ آپ تیار ہو جناب؟ جب آپ اور میں ایک جگہ بیٹھ کر کسی جگہ پر کیل میں یا لندن میں ہم ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے، میں بات کروں گا، اگر میں وہاں پر غلط بات کہوں گا، بغیر حوالے کے بات کروں گا تو آپ مجھے ٹوک کر وہاں پر آپ میری تصحیح کر دیں گے. جب آپ جواب دیں گے میری باتوں کا تو میں جہاں پر آپ بغیر حوالہ کے یا غلط بات کہہ رہے ہوں گے کہ میں وہاں پر بیٹھا ہوں گا، آپ کو روک دوں گا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے سوال و جواب ہوں گے، 1 دن 2 دن 10 دن. تو وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ عام احمدیوں کے پاس پہنچ جائے گی الغلام.com کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور اپنے MTA پر لگا دینا. تو اس طرح لوگوں کو سچائی کا پتہ چل جائے گا. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے مومنوں کو، آپ اس پر آئیں، عمل کریں. میں آپ کو ادھر حکم کی طرف بلاتا ہوں. اور آپ کیوں اس حکم سے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں اس عاجزی کے ساتھ اس تنازع کے حوالے سے مسلم موت کی پیشگوئی کا جو ہے کیوں بات کرنے کے لیے تیار نہیں؟ میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جب آپ تیار ہو جائیں گے، ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ ایک دن آئے گا انشاءاللہ، ہم بات کریں گے آپس میں، جس کے لیے میں آپ کو بلا رہا ہوں. ہو سکتا ہے 10 دن بعد آپ تیار ہو جائیں. جس دن ہم تیار ہو کے بات کریں گے آمنے سامنے بیٹھ کے، ڈاکٹر یحییٰ صاحب، اس دن آپ کے تھیلے میں سے بلی باہر آ جائے گی. ابھی نہیں آئی بلی، وہ آپ اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں بلی کو. جب ہم فیس ٹو فیس بات کریں گے، ہماری 1 دن 2 دن 10 دن بات ہوگی، تو اس دن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے تھیلے میں سے بلی جو ہے وہ باہر آ جائے گی. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھیں کہ بلا باہر پھر رہا ہے. آپ خیال کریں اس کا کہ آپ کب تک
اپنے بلی کو اپنے تھیلے میں رکھیں گے. تو یہ جو کہتے پھر ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی، ابھی نہیں باہر آئی. وہ اس دن بلی آپ کے تھیلے سے باہر آئے گی جس دن ہم ایک جگہ بیٹھ کر ہم سوال و جواب کریں گے اور ہماری ریکارڈنگ ہوگی اور عام احمدی جو ہیں بہنیں بھائی اور بزرگ جو ہیں وہ سنیں گے. اس دن انشاءاللہ آپ مان جائیں گے کہ ہاں جی ہمارے تھیلے سے بلی باہر آ گئی ہے. تو میں اسی دن کا منتظر ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں سامعین سے کہتا ہوں اور جناب ڈاکٹر یحییٰ سے بھی کہتا ہوں کہ آیت نمبر 60 جو ہے سورۃ النساء کی، اس میں جو حکم ہے اس کی طرف بھی میں آپ کو بلاتا ہوں. اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے روحانی خزائن جلد 19 صفحات 12 اور 13 پر اپنی جماعت کو، اپنے ماننے والوں کو ایک نصیحت فرمائی ہے. وہ میں بھی چاہتا ہوں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے. تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرو تاکہ تم بخشے جاؤ. نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا. کیا ہی بد قسمت ہے وہ شخص جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی. تم اگر چاہتے ہو کہ اگر آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی. تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں. اے ڈاکٹر یحییٰ صاحب، فیضان ختم نبوت کے جعلی صاحب، میں آپ کو حضور صاحب کی اس جو حکم ہے نصیحت اس کی طرف بلا رہا ہوں کہ میں ہر وقت تیار ہوں آپ لوگوں سے ہمارے جو درمیان جو اختلافات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اور صلح کرنے کے لیے میں ہم وقت تیار ہوں اور میری جماعت میرے ساتھ ہے. کیا تم بھی حضرت مرزا غلام احمد حکم علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ آؤ گے ادھر صلح کرنے کے لیے کہ ہم اپنے اختلافات بیٹھ کر سوال جواب کے ساتھ اس کو دور کر لیں، بجائے کہ میں ادھر خطبات دے رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں، آپ وہاں پہ یک طرفہ بیٹھ کر اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو بھی کیا ہو رہا ہے تماشا. میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یحییٰ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بھی مرزا غلام احمد صاحب کو حکم العدل مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. اس وجود پر ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہمارا. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہم صلح کریں اور آپس میں بیٹھ کر اپنے اختلافات کو دور کر لیں دلائل کے ساتھ. جو سچ ثابت ہو ہم سارے اس کو مان لیں اور جو جھوٹ ثابت ہو اس کو ہم چھوڑ دیں سارے. تو میں آپ کو اس حضور صاحب کی اس روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 12 اور 13 پر جو میں نے الفاظ پڑھے میں اس کی طرف بھی بلاتا ہوں. کیا آپ آؤ گے اس کی طرف؟ میں آپ کو بلا رہا ہوں. اور میں ہر وقت، میرا کوئی جھگڑا نہیں کسی سے، نہ کوئی میرا ذاتی جھگڑا ہے، نہ کوئی میرا اختلاف اگر ہے تو یہی ہے کہ اللہ نے اس عاجز کو خبر دی ہے کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت جو مرزا غلام صاحب کو اللہ نے محمدی مریم کو بخشا تھا، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ مرزا غلام صاحب کوئی لڑکا نہیں، میں نے ان کو دیا ہی نہیں وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام. اے عبدالغفار، وہ تو ہے، میں وہ نشان رحمت کا مصداق تجھے میں بنا رہا ہوں. یہ 22 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجا سے اٹھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر یہ سب باتیں ظاہر فرمائی. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں میں سچا ہوں اور سچی باتیں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے. یہ جماعتی احمدیہ میں غلطی ہو چکی ہے، اس غلطی کو چھوڑ دو. اب اس کا یہی حل ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو. آخر آپ نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو اس کے بعد سامعین کرام، آپ نے پچھلے دنوں ایک الہام کا ذکر کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں میرے حوالے سے کہ نعوذ باللہ من ذالک جنبا صاحب ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں. دیکھیں، آپ الہام کا ذکر کرتے ہیں حضور صاحب کے اس الہام کا. یہ جو الہام ہے تذکرہ صفحہ 539 میں ہے. اللہ نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا مرزا غلام احمد صاحب کو، انی مہین من ارادہ احانتہ کا. اللہ فرماتا ہے میں اس شخص کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا. میں ڈاکٹر یحییٰ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو الہام مرزا غلام صاحب کا اس عاجز کے وجود میں پورا فرما دیا ہے. وہ کس طرح کہ آپ اکثر میرے یہ الفاظ بتاتے ہیں ویڈیو میں کہ جنبا صاحب کہتے ہیں
کہ اب کھڈ میں سے ایک چوہا نکلا ہے، آپ دیکھیں میں اسے کیا کرتا ہوں. آپ بظاہر وہ میرے بار بار الفاظ لوگوں کو سنوا کر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو فاتح ہیں. دیکھیں آپ فاتح کہاں ہیں، آپ تو میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. میں نے وہ جو آپ میری تحریر ہے، جو میرے الفاظ سناتے ہیں، وہ تو سچے ثابت کر دیے میں نے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے آگے سے بگا دیا ہے. آپ بگوڑے ہیں. اور میں نے وہ جو کہا تھا کہ جناب ایک چوہا قبرستانی جو ہے وہ ایک سوراخ سے باہر نکلا ہے، آپ دیکھیں میں اسے کرتا کیا ہوں، میں نے تو آپ سے وہ کر دیا. آپ تو بگوڑے ہیں. میرے آگے آپ ہجڑے ثابت ہو چکے ہیں مرزا غلام صاحب کے فتویٰ کے مطابق. تو یہ جو الہام ہے مرزا غلام صاحب کا، انی مہم من ارادہ احانتہ کا، اس عاجز کے وجود میں لفظ بلفظ پورا ہو گیا ہے. اور آپ سب، آپ اور آپ کے قبرستان کے مولوی اور آپ کے نام نہاد خلیفے سارے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں میرے آگے. اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا کیونکہ آپ جھوٹے ہیں اور جھوٹ پر قائم ہیں. آپ فریبکار دجالی لوگ ہیں. آپ نے پورے احمدیوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. تو انی معین من ارادہ احانتہ کا کہ الہام اس عاجز کے حق میں بھی اسی طرح پورا ہو گیا ہے کہ جس طرح مرزا غلام صاحب کی زندگی میں ان کے ساتھ پورا ہوا تھا. اللہ نے مرزا غلام صاحب کے دشمنوں کو اسی طرح ذلیل و رسوا کیا تھا جس طرح آج وہ میرے مخالفوں کو، آپ جیسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا پھر رہا ہے. آپ کیوں بھاگے ہوئے ہیں میرے ساتھ؟ میرا مقابلہ کیوں نہیں کر رہے؟ میرے سامنا کرنے کے لیے میدان میں کیوں نہیں آتے؟ میں تو میدان میں کھڑا ہوں. 12 دسمبر 2003 سے الغلام.com منظر عام پر آئی ہے، اس وقت کا میں تو میدان میں کھڑا ہوں. آپ بگوڑے ہیں. جیسے کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ 40 نمبر 3 روحانی خزائن جلد 17 صفحات 399 تا 400. حضور صاحب فرماتے ہیں، اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اسی کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب، میں بھی آپ کو کہتا ہوں، جس طرح حضور صاحب فرماتے ہیں، میں بھی اس خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، روحانی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آگے، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. یہی میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں. یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں. میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے. ڈاکٹر یحییٰ صاحب وہی آپ کام کرتے پھر رہے ہیں. آپ یہی مطلب کہ تاریخی مذہب میں اگر آپ نے توبہ نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی، تو آپ بھی جماعت احمدیہ کے قارون، یہودا اسکریوتی اور ابو جہل ثابت ہوں گے. ان ناموں سے یاد رکھے جائیں گے اگر آپ نے اللہ سے معافی نہ مانگی اور توبہ نہ کی. آگے اس میں فرماتی ہیں، میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے. میں بھی یہی کچھ 14-15 سال سے 16 سال سے میدان میں کھڑا ہوں، آپ کو بلا رہا ہوں. آپ اپنے سوراخوں میں بند ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور الہام انی مہم من ارادہ احانت کا اپنے حق میں آپ کہتے پھر رہے ہیں وہ الہام پورا ہو. کیسے ہو گیا؟ جو سوراخوں میں دب کے بیٹھے ہوں چوہے بن کر، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی انی مہم من ارادہ احانت کا الہام ہمارے حق میں پورا ہو گیا، جبکہ ان کے مقابل عبدالغفار جمعہ میدان میں کھڑا ان کو للکار رہا ہو. تو دیکھیں یہ جو الہام ہے اس عاجز کے حق میں پورا ہوا ہے. آگے حسن فرماتے ہیں، اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ منہاج نبوت پر فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، آئیں میدان میں میرا مقابلہ کریں. آگے حسن فرماتے ہیں، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں. ڈاکٹر یحییٰ صاحب، یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جو میدان سے بھاگ جائے، بگوڑے کو وہ مخنث ہجڑا کہتے ہیں. تو آپ بگوڑے نہیں. میں سب احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں، آپ خود فیصلہ کرنا، دیکھیں کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون بگوڑا ہے، میدان میں کون کھڑا ہے، خود فیصلہ کریں. حضور صاحب فرماتے ہیں جو میدان سے بھاگ جائے وہ مخنث ہوا کرتا ہے. یہ ڈاکٹر یحییٰ اینڈ کمپنی سارے یہ سب بگوڑے لوگ ہیں. یہ یک طرفہ ویڈیو لندن میں بیٹھ کے بنا کے تماشے کرتے ہیں، میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. میں لندن میں گیا ہوں، 30 غالباً نومبر کو میں وہاں پہنچا تھا. یکم اور 3 دسمبر کو میری جماعت احمدیہ قبرستان کے 2 جو گروپ تھے ان سے میری ملاقات بھی ہوئی، ہم نے بات بھی کی. یقیناً اس کا ان کو بھی فائدہ ہوا ہوگا، ہمیں بھی ہوا ہے. تو یہ ڈاکٹر یحییٰ وہاں پر بھی میدان میں نہیں نکلا. یہ اتنا جھوٹا اور فریب کار آدمی ہے. تو میں یحییٰ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ الہام اس عاجز کے حق میں پورا ہوا ہے. انی مہم من ارادہ احانت کا.
میں اس شخص کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا۔ اللہ نے آپ لوگوں کی احانت کر دی میرے بالمقابل، آپ کو بھگا کے میرے آگے۔ آپ کے پاس طاقت ہی نہیں، دلیل ہی نہیں، آپ کے پاس سچائی نہیں ہے، سامنا کیسے آپ میرا کریں؟ تو میں آپ سب احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہتا ہوں کہ انی مہن من ارادہ احانت کا الہام جس طرح مرزا غلام صاحب کے وجود میں اللہ نے پورا فرمایا تھا، اس طرح اس عجز آپ کے موعظ کی غلام مسیح عظمیٰ کے وجود میں بھی آپ دیکھیں کہ پورا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الہام ہے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ تذکرہ صفحہ 324۔ جناب جیاللہ صاحب، جناب آپ کا تو کام تمام ہو چکا ہے، آپ تو ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں میرے آگے۔ یہ خدا کا شیر کھڑا ہوا ہے میدان میں، یہ صرف شادقوں کی شان ہوتی ہے کہ جو وہ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جھوٹے لوگ جو فریب کار تماش بین ہوتے ہیں وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ قیامت تک نہ میرا نہ میری جماعت کے لوگوں کا، میرے پیروکاروں کا قیامت تک آپ کو سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں صادق ہوں۔ میں چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لے، ان پر اپنا غیظ اور غضب نہ بھڑکانا۔ آخر مرزا غلام صاحب کو یہ ماننے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے غلطیاں کی ہیں، تو بہرحال تیرے مسیح پاک کی یہ ماننے والے لوگ ہیں، ان پر رحم فرمانا۔ اگر یہ معافی مانگے تو ان کو بخش دینا۔ اور یہ انہوں نے پوری جماعت، بعض لوگوں نے، ان کے قائدین نے، وہ ذمہ دار ہیں زیادہ اس گمراہی کے۔ عام احمدی جو ہیں سارے بیچارے، وہ تو مظلوم ہیں بیچارے، وہ تو بیچارے مجبور ہیں، وہ کدھر جائیں؟ ان کو گمراہ کیا ہے ان کے قائدین نے، مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی نے۔ تو اے اللہ، میری دعا ہے اللہ سے کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے، بخش دے۔ اگر یہ معافی آپ سے مانگیں تو ضرور ان کو بخش دے اور ان کو اپنی رضا بھی دے دے اور ان کے دل بدل دے اور ان کو جرت اور طاقت دے، تقوی نصیب کر دے ان کے، اور کھڑے ہو جائے، یہ کھڑے ہو جائیں صادق کے لیے۔ تو اس کے بعد جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب، میں آپ کے آگے چند حضور صاحب کے شعر پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں آپ کو بھی، کیونکہ اگر آپ نے توبہ نہ کی اور خدا سے بخشش نہ مانگی ہے، جو فریب کاری کرتے پھر رہے ہیں، آپ اس سے باز نہ آئے، تو پھر آپ کا بھی ایک دن ایسا ہی نتیجہ آپ کے متعلق نکلے گا جو کہ پہلے کاذبوں کا نکلا ہے۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، اور آج میں بھی یہی کہتا ہوں، نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ یہ کیا عادت ہے کہ سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب سن لے، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب سن لیں، بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر یحییٰ، خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھنا آپ بڑی جلدی یہ نظارہ بھی دیکھنا، خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا۔ سنو اے من کرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو فریب کار لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ ہیں، ان کا خدا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ صادقوں کا، سچے لوگوں کا، متقیوں کا ساتھ دیتا ہے، جو ایمان پر قائم ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اور اس کے مسیح موعود کی تعلیم پر چلنے والے، تو ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ جیسے جو فریب کار، فریبی ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو آپ تو میرے سامنے، میرے بالمقابل بھاگ کر بھگوڑے ثابت ہو گئے ہیں، آپ تو ہجڑے ثابت ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی تو آپ کے لیے یہی ہے۔ انی مہن من ارادہ احانتہ کا، کیا خوب اللہ تعالیٰ نے وہی الہام جو مرزا غلام صاحب پر نازل فرمایا تھا، آج آپ علیہ السلام کے موعظ کی غلام مسیح الزماں کے حق میں بھی بڑی شان کے ساتھ پورا فرما دیا ہے۔ آخر پہ میں فیض صاحب کے چند اشعار پڑھ کر میں اپنے اس لیکچر کو ختم کروں گا۔ اور یہ جو اشعار لکھے ہیں بڑے خوبصورت، ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت میں فیض صاحب نے لکھے تھے، اور میں یہ پڑھ کر اپنے
لیکچر کو ختم کروں گا۔ یہ اشعار پڑھنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو کہ 24 جنوری 2020 کو میں ادھر کیل میں نہیں ہوں گا، لہٰذا اگلا جو جمعہ ہے تو جہاں پر بھی میں ہوں گا وہ وہاں پر ریکارڈ نہیں ہوگا، اس لیے وہ یوٹیوب پر نہیں آئے گا۔ تو میں بیفور ٹائم آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ جب خطبہ جمعہ نہ یوٹیوب پہ آئے تو آپ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فیض صاحب لکھتے ہیں ہم دیکھیں گے۔ آج میں بھی کہتا ہوں ڈاکٹر یحییٰ صاحب سنیے، میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ شعر، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پر لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا انشاءاللہ تعالیٰ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ تو میری دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس 2020 کو اسیروں کی رستگاری کا سال بنا دے، خواہ یہ اسیر جماعت احمدیہ قبرستان میں پھنسے ہوئے ہیں، خواہ یہ اسیر کشمیری ہیں، خواہ یہ اسیر ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، سب کی رستگاری کا یہ سال جو ہے 2020 بنا دے، کیونکہ تو سب طاقتیں رکھتا ہے۔ تیرا معاملہ تو یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تیری پاس وسیع طاقتیں ہیں، کن فیکون کی طاقتیں ہیں، تیرے آگے یہ عاجز تیرا بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ 2020 کو اسیروں کی رستگاری کا سال بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 71 ہے، 71۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔